إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقیناً ہم دری عالم کی لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو كان حبك صادقا لعطاته إن المحب لمن يحب مطيع محترم معزز سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نساء میں سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، باری تعالیٰ ان آیات کا، حدیث مقدسہ کا مقصد اور مطلب اللہ تعالیٰ بیان کرنا توفیق عطا فرمائیں۔ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں۔ یہ پوری سورۃ نساء میں سے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد، حقوق اللہ کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، خصوصاً حقوق العباد کے بارے میں۔ وراثت ہے، حقوق ہیں۔ جو آیت پڑھی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متنبہ فرمایا کہ میرے بندیوں، ہر بندے پہ، مرد عورت پہ، چھوٹے بڑے پہ، غریب امیر پہ 10 قسم کے حقوق ہیں کہ بندہ ان کو ادا کرے، ان کا فرض نبھائے، ان پہ عمل کرے۔ بہت بڑا ثواب ہے اور جنت کی ٹکٹ ہے۔ جو احکامات ملے ہیں، ان احکامات پہ وہی عمل کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، جس کی دل میں اس کی ذات سے تعلق ہو، توحید سے، وحدانیت سے، یگانگت سے، اللہ کی ذات کو ماننے والا، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے پاک ہو، اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک نہ کرتا ہو، اس کو ہر حال میں اکیلا سمجھتا ہو، اور جو بھی عبادات کرے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو۔
تو حقوق اللہ کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہی بندہ ادا کرے گا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، اور سب سے پہلا حق بھی اللہ کا ہے۔ اللہ کی عبادات میں، ریاضات میں، ذکر میں، فکر میں، شکر میں، صبر میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرے۔ جو بھی دنیا میں چھوٹا بڑا کام ہو وہ اللہ ہی کی عبادت سمجھ کے کرے، اس میں ریاکاری نہ ہو، تفاخر نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ جو بھی چھوٹا یا بڑا کام کرے اللہ ہی کے لیے خالص کر کے کرے، اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ خالص ہے، اخلص ہے۔ عبادت کے لائق، پکار کے لائق، بلاوے کے لائق، سجدے کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، خیرات کے لائق، جتنے بھی دنیا میں اچھے کام ہیں اور احکامات ہیں سب اللہ کے لیے کرے، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کرے کہ اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور جو بھی میں عمل کر رہا ہوں اللہ ہی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اگر دل میں توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے مصمم، تو اس کے لیے جنت ضرور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تریا یا بھا، سریکی میں تریا کہتے ہیں سرسوں کا دانہ جس کا ہم تیل لگاتے ہیں، چھوٹا سا ہے بلو رنگ کا، جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے اور اعمال برے تھے، شرک نہیں تھا، کفر سے پاک تھا، سزا کے بعد ضرور اسے جنت ملے گی۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے خلوص نیت سے کلمہ پڑھا، پھر کلمے پہ عمل کیا اور اللہ کو اکیلا سمجھا، اللہ کی ذات میں صفات میں شرک نہیں کیا، باقی اعمال ہیں ان میں کمی بیشی تھی، اس کلمے کے صدقے، ایمان کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور دیں گے۔ اگر ایمان کا ذرہ نہیں، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے اور اعمال بہت ہیں، تو اس کے لیے جنت مشکل ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندیو، میرے بانیو، میرے بندیو، سردارو، شاہو، گداؤ، غریبو، امیرو، کالیو، گوریو، چھوٹے ہو بڑے ہو، سب سے پہلے حق میرا ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق، اللہ کے حقوق، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، شکر کرنا، صبر کرنا، ذکر کرنا، فکر کرنا، 24 گھنٹے اپنے دل کو اللہ کی یاد میں رکھنا، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میری عبادت کرو، اور عبادات بہت قسمیں ہیں، نماز عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، صدقہ دینا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، سلام کرنا عبادت ہے، محبت سے ملنا عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھنا، سب عبادت ہیں۔ راستے سے پتھر ہٹانا، اللہ کا گھر بنانا، یتیموں کی خدمت کرنا، بیواؤں کا سہارا بننا، ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنا، بہت ہی عبادات کے اقسام ہیں۔
مگر سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں شرک نہ کرے۔ اللہ کو اکیلا مانے کہ اللہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا، یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے، بے طیف ہے، بے کیف ہے، ہر آن ہر لمحہ اللہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، سارے صفتوں کا مالک اللہ ہے، تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں۔ اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ میرے بندیوں، اس دنیا کائنات میں سب سے پہلا حق میرا ہے۔ میں نے تمہیں پیدا کیا، بنایا، جوڑا، پوری دنیا کائنات کو میں نے بنایا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنا، تصویریں کھینچنا، فوٹو بنانا، پکے رنگ لگانا، جو رنگ مٹتا بھی نہیں ہے، انسانوں کا رنگ مٹ گیا، انسانوں کی بنائی گھس گئی، جوڑ توڑ ہو گیا، انجن خراب ہو گیا، مال بیکار لگا، عمارتیں گر گئیں، اور جو اللہ کی بنائی ہے نہ اس میں فرق ہے، نہ اس کے رنگ میں جو پکے ٹھپے لگائے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر، پیدا بھی کرتا ہے اور پوری دنیا پہ قادر بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ کمزوری اس کے قریب جاتی نہیں۔ تو جس کا حق یہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ میرے بندیوں، امیروں، غریبوں، شاہوں، گداؤں، چھوٹے ہو بڑے ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، میرے لیے سجدہ ہو، میرے لیے نظر ہو، میرے نام کی نیاز ہو، جو بھی دنیا میں کام کرو میرے لیے کرو، کھانا بھی اللہ کے لیے، پینا بھی اللہ کے لیے، پہننا بھی اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، نمازیں بھی اللہ کے لیے، سجدے بھی اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے، قربانی میں ہر چیز ہے، کوئی دال دیتا ہے، کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی بریانی دیتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے، کوئی صدقہ دیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی، نمازیں بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیایا ومماتی، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ ان صلاتی، کل میرے پیغمبر میرے بندوں کو یہ میرا پیغام سنا دے اور ان کو بول، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مرنا بھی اللہ، جینا بھی اللہ، کھانا بھی اللہ، پینا بھی اللہ، رونا دھونا بھی اللہ، شکر ذکر بھی اللہ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، کس کے لیے؟ کون اللہ؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو پورے جہانوں کا رب ہے، دو جہان، یہ جہان اگلا جہان، چار جہان، یہ جہان، برزخ کا جہان، روح کا جہان، آخرت کا جہان، بعضوں نے لکھا ہے 40 جہان ہے، ہر چیز کا اپنا جہان ہے، درندوں کا اپنا جہان ہے،
پرندوں کا اپنا جہان ہے، حشرات الارض کا اپنا جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جانوروں کا اپنا جہان ہے۔ للہ رب العالمین۔ یہ نمازیں، یہ روزے، قربانی، زکوٰۃ، صدقہ، حج، خیرات، چھوٹا یا بڑا جو بھی عمل کیل کرتا ہے للہ، اس کو جان کے کرتا ہے، سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی بیلی نہیں، اس کا کوئی سفیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اللہ کا کوئی مغیر نہیں۔ لا شریک لہ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکموں میں، نہ کام میں، نہ خلقت بنانے میں۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اس نے حکم بھی یہی دیا ہے، میرے بندو دنیا میرا ہو تو کل مختار مجھے سمجھو۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور سب سے پہلے اللہ مجھے فرما بردار بنا، اپنے ماننے والا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شیئا نکرہ ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، چھوٹا کام یا بڑا کام، چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی، ہر کام میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اگر شریک کر لیا بیڑا غرق ہو گیا۔ چارنے دیتا ہے، مرغا دیتا ہے، روپیہ دیتا ہے، 100 دیتا ہے، نظر دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ ابا مر گیا، مما مر گئی، دوست احباب خیرات کرتا ہے، اللہ تیری رضا کے لیے تجھے دے رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں، اور اس کو ایصال ثواب بنا کے میرا ابا، میری اماں، دادا، چاچا، سردار، غریب، امیر، تو نے پہنچانا ہے، میں نے کرنا ہے، اور میرے مولا میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ کی کرو، بندگی اللہ کی کرو اور کرتے رہو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی حال میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، حقوق اللہ، کہ اللہ کے حقوق میں اللہ کا حق یہ ہے، جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ حق ادا کرنے میں اس کی ذات صفات میں اس کو مبرہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی بناتا ہے، اکیلا ہی جوڑتا ہے، اکیلا ہی کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء ویختار، یخلق ما یشاء ویختار، پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ویختار، اور مختار کل، سارے نظام جو ہیں اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے کاموں میں، اس کی قدرت میں کسی کو اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ پاک ہے، اکیلا بناتا ہے، اکیلا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اکیلا بناتا ہے۔ بھینس، گائے، بکری، دنیا کے اندر جو کچھ ہے کسی سے پوچھتا نہیں، نہ ابا سے پوچھتا ہے، نہ اماں سے، نہ امیر سے، نہ پیر سے، نہ غریب سے۔ خالق کل شیء یخلق ما یشاء، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ ویختار، کہ مختار کل ہے۔ مختار کل سمجھتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کا اعلان ہو گیا، چیف صاحب کا اعلان ہو گیا، سپریم کورٹ کے جج نے فیصلہ دے دیا، صحیح ہے غلط ہے، مختار ہے، اس کو اختیار ہے۔ یہ دنیا کے چھوٹے موٹے اختیار ہیں،
यख़्लुक़ मा यशाअ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा। अल्लाह की कुदरत में किसी को इख्तियार नहीं। क्यों? सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह शरीकों से, फरीकों से, गरीबों से, अमीरों से, मुशीरों से, वज़ीरों से अल्लाह पाक है। तो मेरे भाइयों, इस आयत में इरशाद फरमाया कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक बंदों पे ये है कि इबादत अल्लाह की करें और उसकी ज़ात सिफ़ात में शरीक न करें। और अल्लाह के बाद दूसरा हक, अल्लाह के बाद दुनिया में कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। सारे नबी अफजल, सारे रसूल अफजल, सारे पैगंबर अफजल। अल्लाह के बाद हक नबी का है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर 15वें पारे में सूरत निसा में, फिर आगे और सूरतों में अल्लाह ताला ने अपने बाद हुकूकुल इबादों में से वालिदैन को घुसेड़ दिया, अब्बा और अम्मा को। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कज़ा गिया फैसला आ, कज़ा मना फैसला, काजी और क़ुज़ात, काजी साहब ने फैसला किया, अदालत के जज ने फैसला किया। अल्लाह फरमाते हैं मैं सारों का मुनसिफ, बड़ा काजी और क़ुज़ात अल्लाह। वक़ज़ा रब्बुक, मैं अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया अल्लाह ताबुदू, मेरा फ़ैसला ये है मेरे बंदो, मेरी ज़मीन पे रहने वालों, इल्ला इय्याह, हर हाल में पैदाइश से लेकर कब्र तक, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, खालिस अखलस मुखलिस, हर हाल में इबादत किसकी करो। ओ मेरे बंदों, मेरे बाद एक और हस्ती है, दो हस्तियाँ और भी हैं। व बिल वालिदैन इहसाना, इबादत मेरी करो, रियाजत मेरी करो, शुक्र मेरा करो। ज़्यादा माल मिले शुक्र करो, खाना खाओ शुक्र करो, तकलीफ़ आए सब्र करो। वलन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे ज़्यादा दूंगा। वलन कफरतुम, है करोगे माथा पीटे को, है हम रुल गए, है हम मर गए, भूख मर गए, कुछ नहीं है। इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मैं तुम्हें सख्त अज़ाब दूंगा, गिरफ्त में ले लूँगा। उतार चढ़ाव होता रहेगा, जो शुक्र करेगा उसको ज़्यादा दूंगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना। तवज्जो तलब है, हुकूकुल इबाद की बात हो रही है। हुकूकुल्लाह के बाद हुकूक, बंदों के हुकूक, बंदों के हुकूक। ये कितने बंदे हैं दुनिया में? हर बंदे के एक दूसरे पे हक हैं, मगर सारे बंदों में से अल्लाह के बाद व बिल वालिदैन इहसाना, ये मेरे बंदों, बंदों में से सबसे पहला हक तुम्हारा क्या है? अब्बा और अम्मा, मम्मा और डैडी, प्यू ते माँ, माँ ते अब्बा, अब्बा और अम्मा, मम्मा डैडी, अब्बू अम्मी, अब्बा अम्मा। व बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ, अब्बा अम्मा के साथ एहसान करना है। एहसान का माना उनकी खिदमत करना है, ताबेदारी करनी है, उनके आगे इज़्ज़त से पेश आना है, अखलाक से पेश आना है, बेअदबी नहीं करनी। अब्बा बैठा है खड़े रहो, अब्बा के आगे सर नंगा ना हो, अब्बा के आगे कश ना लगा, अब्बा के आगे टांग पे टांग रख के ना बैठ कि मेरा वालिद है, मेरा अब्बा है, किबला काबा है। वबिल वालिदैन एहसाना, अब्बा अम्मा के साथ एहसान के साथ, अखलाक के साथ, उसलूबी के साथ पेश आना है।
اما یبلغن عندک الکبر، ابا بھی ہے اماں بھی ہے، ابا بوڑھا ہو گیا، مما جوان ہے، ابا نے 40 سال کی عمر میں شادی کی 20 سال کی لڑکی سے، ابا بوڑھا ہو گیا اور بیوی نوجوان ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ابا بوڑھا ہو گیا، مما جوان ہے، اماں کی بھی خدمت کر، باپ کی بھی خدمت کر۔ احدہما او کلاہما، دونوں نوجوان ہیں پھر بھی خدمت کر، دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں پھر بھی خدمت کر۔ بہن کو 7 سال کی بہن ہو جائے اس کو گود میں نہیں بٹھا سکتا، 7 سال کی بیٹی ہو جائے اس کو گود میں نہیں بٹھا سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو چوم نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد ابا اور اماں، اماں کو چوم بھی سکتا ہے، اماں کی جوئیں بھی دیکھ سکتا ہے، مما کو کنگھا بھی دے سکتا ہے، اماں کے سر میں تیل بھی ڈال سکتا ہے، اماں کو دبا بھی سکتا ہے، اماں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اماں کے پاؤں بھی دھوئے، اماں کے لیے روٹی، باپ کے لیے لوٹا، ابا کی خدمت۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ، ابا بلائے جی، اماں بلائے جی تے میٹھا کھیر پی، سرے کی منت ابا بیٹا او نتھو آ وہ پھتو آ وہ فلانا کہتا جی بابا، باپ خوش ہو جاتا ہے، کیا ہے سر کھا گیا ہے، باپ کو بھونکتا ہے، غصے میں بولتا ہے بیٹا اف ولا تنہرہما، ابا اماں کو کیوں نہیں کرنا، کیا ہے یہ نہیں بولنا، ابا اماں کو غصہ نہیں کرنا، بے ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنا۔ احدہما او کلاہما اف لہو، کیوں نہیں نہیں جی جی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھے اماں ابا کی عزت کرتا ہے، ہنس کے ماں باپ ابا اماں کے چہرے کو دیکھ کے ہنستا ہے اور ادب سے ماں باپ کو ملتا ہے، ابا اماں نے دیکھ لیا سبحان اللہ میرا بچہ بڑا خدمتگار با ادب ہے، بے حیا نہیں با حیا ہے، ابا اماں کو ایسے ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حج بھی نہیں کیا، 7 لاکھ نہیں لگایا، جمالی کالونی میں بیٹھا ہے، مگر ماں باپ کی عزت کرتا ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے سے ابا اماں کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب۔ آج کی اولاد ماں باپ کو مارتے ہیں، اماں کے لیے 1000 کا سوٹ، بیوی کے لیے 10,000 کا سوٹ ہے، ابا اماں بوڑھی بیچاری بخمل لون کا ہلکا سوٹ پہنے گی اور بیوی کے لیے 5,000 کا، اس کے لیے اولاد کے لیے طرح طرح کے کھانے، اور ماں بیچاری کو پوچھتا نہیں، ابا کو تو دیکھتا نہیں۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میرا بندہ عبادت میری، نظر میری، نیاز میری، جمعرات میری، کل خوانی میری، ورینا میرے نام کا، برسی میرے نام کی، مرنا میرے لیے، جینا میرے لیے، کھانا میرے لیے، پہننا میرے لیے، شکر میرے لیے، ذکر جو کچھ دنیا میں کام کرے میرے لیے کر۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ملاوٹ نہیں کرنا، کچھ اس کے لیے کچھ اس کے لیے، حرام ہو گیا، قبول نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ میں ابا اماں سے بات کیسے کروں، ابا اماں سے کیسے بولوں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، عزت کے روح سے ماں باپ کو دیکھ، ان کی خدمت کر۔
ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل. اگر ابا ماں کو جھڑک دے دی، اماں کو ابا کو گالی دے دی، ماں باپ کے آگے بھونکتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، جناح الذل من الرحمہ، تو اللہ فرماتے ہیں پھر رحمت کی چادر اٹھا لوں گا، لکھ دوں گا یہ ماں باپ کا بھی بے فرمان. الجنت تحت اقدام الامہات. نوجوانوں، میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اگر جنت کو حاصل کرنا ہے ماں باپ کے قدموں میں. کیا منع؟ ابا اماں کے پاؤں اٹھا کے دیکھیں. فرمایا نہیں نہیں، ماں باپ کی خدمت میں. ابا کہے کھڑا رہ کھڑا رہ، ابا بولے بیٹھ جا، نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا. نماز نہیں پڑھ، بے فرمانی جائز ہے. باپ کہے روزہ نہ رکھ، بے فرمانی جائز ہے، روزہ رکھنا ہے. اچھے کام کے لیے باپ روکے تو بے فرمانی کر، اور اگر باپ برائی سے روکے اس سے رک جا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما. ابا مر گیا، مما مر گئی. مولوی صاحب اتنے سال ہو گئے، نہ ابا نظر آتی ہے خواب میں، نہ اماں نظر آتی ہے. ابا اماں کو یاد کرتا ہے؟ نماز پڑھ، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کل پڑھ کے اماں کو بخش، باپ کے روح کو بخش. اللہ کو دے دے ایصال ثواب کر، پیسہ ہے تو دے، 4 آنے 8 آنے، کپڑا جوتا کسی کو، اور نیت کر اللہ تیرے لیے اس کا ثواب میرے ماں باپ کے روح کو پہنچا. تو بھی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے دکھلائے گا. اگر تو یاد نہیں کرے گا تو بھی بھول جائے گا تو وہ بھی بھول جائے گا. ابا اماں مر گئے، اب کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب بھی دعا مانگا کر بولا کر قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اللہ جوانی میں، بچپن میں ماں باپ نے پالا، اماں نے ہمیں جنا، اماں نے خدمت کی، اماں نے دودھ پلایا، میں نے پیشاب کر دیا، میں نے پاخانہ کر دیا، میری کپڑے دھوتے رہی، سردی گرمی برداشت کرتی رہی، مجھے دودھ پلاتی رہی، مجھے بڑا کیا، کھانے پکا کے کھلائے، کپڑے دھو کے پہنائے، میری خدمت کرتے رہی. اللہ میاں ابا اماں گزر گئے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم کیا، مولا تو بھی ان کے اوپر رحم فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. تو میرے بھائیو وَاعْبُدُوا اللَّهَ. عبادت کس کی؟ بولو اللہ کی. لا تشرکوا بہ شیئا، ہر حال میں شریک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. ابا اماں راضی، اللہ راضی. اگر اماں ابا ناراض ہیں اللہ جنت نہیں دے گا، چاہے مولوی صاحب ہو چاہے مفتی صاحب ہو. اگر اماں ابا ناراض ہیں، خصوصاً ابا اماں کس پہ ناراض ہوتے ہیں؟ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، 5 بچے 10 بیٹے، بڑا بیٹا اس نے خدمت کی، زمین ہے، کھاتا ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، اور جب تقسیم کی باری آتی ہے ابا سب کو حصہ دیتا ہے. بڑے کا بھی وہی حصہ، چھوٹے کا بھی. تو بڑا کہتا ہے بنایا میں نے، خدمت میں نے کی، پالا میں نے، ابا نے مجھے 1 حصہ دیا، میرے 2 بنتے تھے. وہ ماں باپ کا بھی فرمان. بھائیوں کا ساتھ جھگڑا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا، تو فرمایا اسی پہ پھر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالی کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. اس سے مرنا جینا ختم ہے، ہماری بول چال ختم ہے، یہ بے فرمان ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے بعد نبی کا حق ہے، مگر قرآن میں اللہ نے ابا اماں کو گھسیڑا کہ ایک اور دروازہ بھی ہے رحمت والا. ایک دروازہ میرا رحمت والا، ایک دروازہ ماں باپ کا ہے رحمت والا. ابا اماں راضی ہے تو میں رب جنت دوں گا، اگر اماں ابا ناراض ہیں تو میں جنت. اس کی مثال ہے
نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ تھا، اس کی اماں بڑھیا تھی، اس کو سکرات لگی، سانس نہ نکلے، مر نہیں رہا تھا۔ صحابہ یا رسول اللہ فلانا بندہ ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، پورا سینہ کھینچا جا رہا ہے، غر لگی ہوئی ہے، بڑی تکلیف میں ہے، سانس نہیں نکل رہا، آپ تشریف لے چلیں، دعا فرمائیں، اللہ ثانی فرمائے۔ نبی علیہ السلام گئے، اس کی بیوی تھی، وہ نوجوان لڑکا تھا، چارپائی پہ بڑی تکلیف میں، اس کی اماں بیٹھی ہے کونے میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو اس کی اماں ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا خیر تو ہے؟ فرمایا میں اس پہ ناراض ہوں، اس کو جنا، اس کو پالا، اس کی شادی کی، بیوی کی مانتا تھا، میری نہیں مانتا تھا۔ آج کل کا ماحول ہے، ٹائم تھوڑا ہے، پیسے چھپا کے بیوی کو، ٹافی چھپا کے بیوی کو، کہتے ہیں اماں کو نہیں پتہ چلے، چھپا کے رکھ دے، جو کچھ بیوی کو دیتا رہا، میری خدمت نہیں کرتا اور بیوی کی وجہ سے میرے ساتھ لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، میں اس کو نہیں بخشوں۔ آقا نامدار رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اماں مہربانی کر، تیرا بیٹا ہے، تو بخش دے، اللہ بھی بخشے گا، اگر تو نہیں بخشے گی اللہ بھی۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں بخشوں گی، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا صحابی ہو جاؤ، اٹھو میرے بچے ہو، میرے شاگرد ہو جاؤ، لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ۔ تو اس اماں نے پوچھا لکڑیاں جمع کر کے کیوں لے آئیں؟ آپ نے فرمایا لکڑیوں آئیں گی، لکڑیوں کو لگائیں گی آگ اور تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالیں گے تاکہ تیرے سامنے یہ جلے، چلائے، دھاڑ دھاڑ فریاد کرے اور اس کو پتہ چلے کہ اماں کی ابا کی بے فرمانی ایسی کی جاتی ہے۔ تو ماں کی رحمت جوش میں آئی، کہنے لگی میرے سامنے یا رسول اللہ میرے سامنے میرے بچے کو جلائیں گے؟ فرمایا ہاں، تیرا بے فرمان جو تھا اس کو جلائیں گے اور تو دیکھ۔ تو ماں کی رحمت جوش میں آئی، نہیں دیکھو ماں مارتی ہے، ابا مارتا ہے، اوروں کو نہیں مارنے دیتا۔ ایسا ہے نا، کسی بچے کو اگر تھپڑ لگ جائے اور باپ کے پاس روتا جائے مجھے فلانا نے مارا ہے، تو باپ بھاگتا ہے میرے بیٹے کو کیوں مارا؟ استاد صاحب آپ نے کیوں مارا؟ فلانے نے کیوں مارا؟ باپ مارتا ہے، مارنے نہیں دیتا، مگر میرا مولا اس سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ اماں بخش دے، نہیں بخشوں گی، لکڑی لے آؤ اس کو جلائیں۔ تو حضور کو کہنے لگی میرے سامنے اس کو جلائیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ جلے، آپ کو دیکھیں اور اس کو پتہ چلے کہ ابا اماں کی ایسے بے فرمانی کی جاتی ہے۔ تو ماں کے دل میں نرمی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں، میرے بچے کو نہیں جلائیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بخش دے، ترس کھا، اس کو بخش دے تاکہ اس کا روح نکلے اور یہ جنت میں جائے، اگر تو نہیں بخشے گی اللہ بھی نہیں بخشے گا۔ اس اماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اب ماں کا کہنا تھا کہ میں نے اللہ ہی کی رضا کے لیے، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے دکھ دیے، جو کچھ ہے آج ہر بندہ جانتا ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ آج ہم ماں باپ کا کتنا قدر کرتے ہیں، کتنا قدر کرتے ہیں ماں باپ کا۔ اس نے کہا میں نے بخش دیا یا رسول اللہ، میں نے اس کو دنیا میں بخش دیا۔ ماں کا کہنا تھا، اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ نصیب ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، میں محمد جنازہ پڑھاؤں۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کا بے فرمان، ماں باپ کا پٹا ہوا، ماں باپ کی بد دعا کھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ بیوی جاتی ہے تو جائے، شادی کی کہتی مجھے الگ کر، الگ کمرہ ہو، الگ کھانا، میں تیری اماں سے رہنا نہیں چاہتی۔ وہ میری اماں بوڑھی ہے، تجھے کیا کہتی ہے؟ بس
یا میرا بن یا ماں کا بن، وہ بیچارہ بیوی کا بنتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر انصاف پہ ہے ضرور اونچی نہیں ہوتی ہے، ایک تالی ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ملتے ہیں بجتی ہیں۔ 12 نے اس کی قصور، 4 نے ساس کی قصور، اور بولے اماں تو بیٹھ ہم جا رہے ہیں، تیرا میرا واسطے نہیں ہے۔ اگر اماں ناراض ہے، بیوی مل جائے گی، ماں نہیں ملے گی۔ بیوی مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، دکان مل جائے گا، بناوٹی بچے مل جائیں گے، ماں کدھر سے آئے گی؟ آئے گی بھائیوں۔ ماں کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ کے بعد رحمت کا دروازہ ماں ہے، اور اس کی قرآن نے مثال دی ہے۔ بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے تو اس کے دانت نکلتے ہیں، جب دانت نکلتے کھجلی ہوتی ہے، دودھ پیتے پیتے پھر یوں کرتا ہے، سرے کی میں کہتے ہیں چبیڑ کاٹتا ہے۔ دودھ پیتے پیتے ماں کے پستان کو ڈندڑی، تو ماں اس کو اوپر سے کہتی حرامی، دودھ بھی پیتا ہے اور کاٹتا بھی ہے۔ غصے میں ماں نے تھپڑ بھی لگایا اور بچے کو پھینک دیا، جا مردود کہیں کا۔ تو درد ہو رہا ہے، دودھ بھی پی رہا ہے، مجھے کاٹ بھی رہا ہے، وہ یہیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ماں بیچاری جھاڑو دے رہی ہے، کام کرتے کرتے وہ روتا، بہن نے اٹھایا، ابو نے اٹھایا، بھائی نے اٹھایا، چپ بھی نہیں کرتا۔ گھنٹہ ہو گیا، سر کھا گیا ٹائیں ٹائیں کر کے۔ ماں کا دل رحمت میں جوش میں آیا۔ پھر وہی مما آئی، اس نے بچے کو اٹھایا، کالا ہے یا پیلا ہے، نیلا ہے یا سفید ہے، صدقے جہاں، اس نے سینے سے لگایا، ماں نے پیار کیا، پھر پستان سے لگایا تو وہ بچہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے، میرا بندہ تو اگر ماں کے پستان کو کاٹے تو ماں تجھے تھپڑ مار کے پھینکتی ہے، تیری ماں سے بھی 70 گنا میں اللہ زیادہ رحیم ہوں۔ کتنا؟ 70، 1 2 3 درجے ہیں، 70 درجے۔ تیری ماں تجھے تھپڑ مارتی ہے، کبھی روٹی نہیں دیتی، کبھی استری نہیں کر دیتی، کبھی دھکا دیتی ہے، نکل سا۔ تو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، شرک کرے، کفر کرے، بے حیائی کرے، زنا کرے، چوری کرے، ڈاکے لگائے، بے فرمانی کرے، میں اللہ نے تیری روٹی بند نہیں کی، تیرا پانی بند نہیں کیا، تیرا رزق بند نہیں کیا۔ میرا وعدہ ہے پوچھوں گا ضرور قیامت کے دن، تیری ماں سے بھی 70 گنا میں زیادہ رحیم ہوں۔ تو جو ماں سے بھی زیادہ رحیم ہو، اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جانا ہے بھائی؟ حق پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے بعد اگر نیچے حق ہے تو اس دھرتی میں فرمایا اماں ابا کا حق ہے، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، اماں ابا کی خدمت کرے، احسان سے پیش آئے، اماں کے کپڑے دھوئے۔ واقعہ ہے، سنایا تھا، 3 دوست جا رہے تھے، نوجوان 3 دوست، ایک جا رہا تھا، دوسرا مل گیا، تیسرا۔ پہاڑوں میں بارش شروع ہو گئی، بارش جو شروع ہوئی تو بھاگے۔ ایک غار تھی اندر بنی ہوئی، تینوں اس کے اندر بیٹھ گئے کہ جب بارش رکے گی پھر ہم چلیں گے۔ جب وہ تینوں اندر گئے، اللہ کا کرنا یہ ہوا، وہ آگے سے پتھر گرا، بڑا پہاڑ، وہ جو سوراخ تھا نا، سوراخ غار کا بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب 5-6 من کا پتھر، اس کو کون اٹھائے؟ غار بالکل بند، اندھیرا ہو گیا، نہ ہتھوڑی نہ چھینا، زور لگائیں کھولے نہیں، بڑے پریشان۔ تینوں بیٹھے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار کوئی دنیا میں اچھے کام بھی کیے ہیں، کسی نے کوئی نیکی کمائی ہے، اللہ کے لیے کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا ہاں، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، صدقہ، جو بھی کام کس کے لیے؟ اللہ تو جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ، قرب حاصل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں ہے وسیلتا، کہ اللہ کو اپنا وسیلہ پیش کرو، اپنی نیکی دکھاؤ تو دیکھتا ہے، اس کو گن کے بتاؤ اللہ ہم نے تیرے لیے کیا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا اللہ میری بکری ہیں، میں بکری چراتا ہوں، ریوڑ ہے، دمبے بکری ہیں، اجڑ والا ہوں، بکریوں والا ہوں، چرواہا ہوں، میرا مال ہے، بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، تو جانتا ہے۔ میرا طریقہ یہ تھا،
بکری چرانے جاتا، عصر کو آ گیا، مغرب کو آ گیا، دودھ نکالا، اس کے بعد سب سے پہلے ابا اماں کو دودھ دیا، گلاس میں ڈال کے مٹی کے برتن میں، ابا اماں کو پلایا، بعد میں بیوی بچوں۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا، دور نکل گیا، دیر ہو گئی، رات کو مغرب کے بعد عشاء کے قریب آیا، اماں بھی سو رہی، ابا بھی نیند میں، بیوی بھی نیند میں، بچے بھی نیند میں۔ جب بکریاں گھر میں آئیں، ان کی آواز آئی میں میرے بچے جاگ اٹھے۔ اب بچے جب اٹھے، ابا اماں کو نیند تھی، ان کو میں نے نہیں جگایا، میں نے دودھ نکالا برتن میں۔ تو میں نے کہا، کیونکہ میرا طریقہ تھا، ایک میں نے طریقہ بنایا ہوا تھا کہ پہلے ابا اماں کو دیتا تھا، میں نے دودھ ڈالا گلاس میں، ابا اماں کے سرانے کھڑے ہو گیا، جگایا بھی نہیں کہ بے ادبی ہوگی، جب تک یہ جاگیں گے یہ دودھ پئیں گے۔ بچے روتے رہے، بیوی ناراض ہو گئی، بچے پاؤں میں رونے لگے، ابا دودھ، میں نہ سنی ان کی، تیری ڈر اور تیری رضا کے لیے یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ کھڑا رہا، کافی دیر کے بعد ابا اماں جاگے، میں نے ان کو دودھ پلایا تیری رضا کے لیے، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو تو اس پتھر کو اوپر کر دے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس بندے نے اللہ کے سامنے عمل رکھا، یہ جو کیا تھا تیرے لیے کیا تھا، کہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ سے احسان کرو، پہلے اللہ پھر بعد میں اماں ابا۔ تو پتھر اوپر ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا روشنی آنے لگی، دوسرا کھڑا ہو گیا، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی، میری منگنی ہوئی، ہمارا رشتہ ہو گیا، شادی کے دن اگلے مہینے، چھٹے مہینے، 6 مہینے کے بعد چچا رشتہ دے۔ کچھ دیر کرتے کراتے میں گیا اپنی منگیتر کے پاس، سننے کی بات ہے، میں نے اس کو کہا شادی ہوتی رہے گی، تو میری بیوی بنے گی، میں تیرا محبوب، تو میری بیوی بنے گی، اچھا نہیں ہے کہ ہم ملاپ کریں؟ جو ہوتا ہے شوہر بیوی کا رشتہ۔ اس نے کہا دیکھ میں غریب ہوں، مجھے 100 چاہیے، 100 روپیہ دے گا تو میں تیری مطلب والی بات کروں گی۔ یا اللہ کو کہہ رہا ہے، یا اللہ میں نے بھاگ دوڑ کی، میں نے 100 روپیہ جمع کیا، میں نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ نبھایا، میں نے ٹائم پہ پہنچا، اس کو 100 روپیہ پکڑایا، بس نے کہا شاباش تو میری بات مان جو میں نے تجھے کہا تھا۔ اس نے کہا دیکھ شرم نہیں آتی تجھے، میں ویسے تیری ہوں، نکاح نہیں ہوا، حلال نہیں ہے، آج تک میرے عزت کو کسی نے نہیں دیکھا، ہوں تو میں تیری، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اس نے کہا پھر 100 روپیہ میرا واپس دے۔ اس نے کہا میں غریب ہوں، تو مجھے بخش دے، ہوں میں تیری، شادی ہوگی سر سے پاؤں تک تیری اور تو میرا، ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن، اللہ کا حکم ہے، بیوی اور شوہر ایک کپڑا ہے، تو مجھے 100 بخش دے۔ یا اللہ آگے بات ہے، مگر میں تیرے ڈر سے میں نے اس کو 100 بخش دیا، معاف کر دیا، اور میں گناہ سے بچ گیا تیرے ڈر سے۔ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو، میرے مولا اس پتھر کو اوپر اٹھا دے۔ پتھر اوپر ہو گیا، کرنے گناہ جا رہا تھا، کرنے بدکاری جا رہا تھا، اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے جا رہا تھا، دل میں کس کا خوف آ گیا؟ پیسہ بھی بخش دیا، دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اب پیسہ بھی ثواب بن گیا، نیت بدل گئی نیکی کی، تو میرے بھائیو اس کا عمل قبول ہوا۔ تیسرا کھڑا ہو گیا، یا اللہ میری گائے ہے، میرے پاس گائے، میں نے نوکر رکھا، وہ میری گائے چراتا تھا، ماہانہ میں اس کو دیتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، چلو میرا بھی حصہ دلا لے، تیری گائے بھی ہوں گی، میری بھی کچھ ہو جائیں گی۔ یا اللہ چلتے چلاتے ایک دن وہ آیا، این ٹین کہنے لگا کر حساب، میرا مال مجھے دے، میری تنخواہ مجھے دے، اپنا حصہ اپنا رکھ۔ یا اللہ میں نے کہا بھائی رک جا، 2 دن ٹھہر جا، حساب کرتے ہیں، تیرا مال تجھے دوں گا، پیسے بھی دوں گا، تنخواہ بھی دوں گا۔ اور اللہ تڑلے اس نے نہ تاؤ دیکھا نہ ہو، کہنے لگا نہیں ابھی چاہیے، تو میں نے کہا ابھی نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو کے غصے میں چلا گیا۔
سالوں سال گزر گئے، میں نے کیا کیا یا اللہ؟ مال کو تقسیم کیا، جو اس کا مال تھا اس کو الگ کیا، جو میرا تھا میں نے الگ کیا، مال چڑھتا رہا، مال بڑھتا رہا، میرا بھی بڑھتا رہا، اس کا بھی بڑھتا رہا۔ 12 یا 11 سال کے بعد آیا، کہنے لگا اب تو مہربانی کر، میرا حساب تو دے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ، یہ جو مال بیٹھا ہے نا، یہ کتنی گائے بیٹھی ہیں، ان میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں، یہ تیرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے۔ کہنے لگا میں غریب سے ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، میں تیرے سے تنخواہ مانگتا ہوں، میں اپنا حصہ مانگتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ تو چھوڑ گیا، میں نے تیرے مال کو ضائع نہیں کیا، اللہ کے ڈر سے اپنا بھی پالا تیرا بھی پالا، تیرا مال وہ ہے اور میرا مال۔ یا اللہ میں نے تیری ڈر کی وجہ سے کہ اللہ پوچھے گا میں نے یہ عمل کیا تھا، میرے مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل قبول ہو تو یہ پتھر کو اوپر کر دے۔ میرے بھائیوں، پتھر پورا اوپر ہو گیا اور تینوں بندے بسلامت اس غار سے نکل گئے۔ تو بھائیوں، نیکی کرنا اور نیکی کو چھپانا، اور نیکی کس کے لیے کرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، ہر حال میں بندگی اللہ کی کرو، ذات صفات میں شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ابا اماں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ اللہ کے بعد پہلا حق ماں باپ کا، اور گننے میں پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق ابا اماں کا۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، دادا چاچا نانا ماما خالہ خالو آنٹی بیٹی بہن رشتہ دار۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، زکوٰۃ صدقہ خیرات، افشوا السلام۔ او اللہ کے بندے ہو، حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ السلام علیکم، بازار میں جا رہے ہو، مارکیٹ جا رہے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، السلام علیکم۔ غیر ہے یا اپنا ہے، مسلمان ہو، عورت پہ نہیں۔ وہ عورت جا رہی ہو، باجی السلام علیکم، تو کہ بے شرم، تو کون ہوتا ہے سلام پڑھنے والا؟ میرا رشتہ بھی نہیں لگتا، مجھے کہہ رہا ہے باجی روک جا السلام علیکم۔ باجے کو سلام کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے۔ السلام افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ محبت بڑھے گی۔ پٹھان آ رہا ہے، سریکی جا رہا ہے، السلام علیکم بھائی، السلام علیکم۔ وہ رک گیا، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ تو کون میں کون، تعارف ہوا، محبت بڑھے گی۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام پڑھو۔ السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ سلام کا معنی ہے موت۔ السلام علیکم، تیرے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اور سننے والا کہے وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی اللہ کی، وہ بولو، یہ بھی رحمت دے رہا ہے۔ سننے والا کرے وعلیکم، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اللہ کی رحمت کو بانٹو، بازاروں میں، گلیوں میں، دکان میں۔ اگلا بھی کہتا ہے یہ بھی سلام ہے، وہ بھی کہتا ہے تھینک یو۔ ادھر سے بولو السلام، یہ ناجائز ہے، انگریز ہے، وہ بھی کہتا ہے، سلوٹ مارتا ہے ادھر کر کے۔ السلام علیکم، فرمایا جو دن میں 5 کام کرے جنت واجب ہوگی۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اطعموا الطعام، غریب کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو کھانا کھلاؤ، مسافر کو کھانا کھلاؤ، فقیر کو کھانا کھلاؤ۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام۔ برادری میں جھگڑا ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہے، پڑوسیوں میں جھگڑا ہے، اڑوسوں میں جھگڑا ہے، رشتہ داروں میں جھگڑا ہے۔ واصلوا الارحام، لڑتوں کو چھڑانا، دو بگڑے ان کو ملانا، ان کو گلے ملانا، ان کی صلح کرنا۔ اتنا ثواب ان کو، اتنا صلح کروانے والے کو۔
روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، اور جو روزہ رکھواتا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ہے، جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا۔ یا رسول اللہ روٹی تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا من تمرن، ایک کھجور، من لبن یا ایک گھونٹ دودھ کا، او شربت یا شربت کا ایک گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، ایک چھولا پیٹ میں چلا گیا، ایک گلاس پانی کا پلایا، جیسے رکھنے والے کو ثواب ایسے افطاری کروانے والے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یہ مومن کی صفت ہے، مسلمان کا طریقہ ہے۔ اطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کس کی رضا کے لیے؟ بولو، ہم نے شادی کرنی ہے غریب نہیں ہے، خیرات کرنی ہے غریب نہیں ہے، جمعرات کرنی ہے غریب نہیں ہے، برسی کرنا ہے غریب نہیں ہے، ورینا کرنا ہے غریب نہیں ہے، سارے بڑے بڑے مگرمچھ، کروزن والے، ایم پی آئیے، پولیس والے جناب، بڑے مرغے کھلوائے، بکرے گائے ذبح کروائے، سب کو بلایا، غریبوں کو۔ قرآن ہے قیامت کا دن آئے گا نا تو جنت والے اوپر والے، جہنم میں نیچے جل رہے ہیں تو جنت والے اوپر ہوں گے، وہ بالا خانے کی کھڑکی کھلے گی مائن کے تو جنت کے اوپر کھڑے ہو کے ما سلککم فی سقر، وہ کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ صوفی ہو، چودھری ہو، خانو جامو، ریسو ملکو، کاریو گوریو، امیر ہو غریب ہو، کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کس بات نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا کام یہ تھا جب اذان ملتی تھی اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی ہے نماز میں، چھٹکارا نماز میں، اللہ کی رضا نماز میں، اللہ کا دیدار نماز میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، سونے والوں، نیند کرنے والوں، نیند سے نماز بہتر ہے۔ لم نک من المصلین، اذان دینے والا بلاتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لا حول ولا قوت، ما سلککم فی سقر، کیوں یار جل رہے ہو جہنم میں؟ ہوٹلوں پہ ساتھ، مارکیٹوں میں ساتھ، منگل بازار ساتھ، دنگل بازار ساتھ، بدھ بازار ساتھ، تارک روڈ ساتھ، جامع کلات گھومنے، اللہ دین پارک ساتھ ساتھ چلتے تھے، ہم جنت میں تم جہنم میں، کیا وجہ ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک جمعہ کی پڑھتے تھے، ایک محرم کی 10 کو پڑھتے تھے جب حسین شہید ہوئے اس کے غم میں پڑھتے تھے، ایک ربیع الاول کی رات کو پڑھتے تھے جب نبی دنیا سے گئے، ایک عید کی نماز، سال میں 4 نمازیں۔ لم نک من المصلین، بلاوا 5 ٹائم آتا تھا، مسجد نہیں جاتے تھے۔ آگے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا، غریبوں کو دودھ نہیں دیا، غریبوں کو گندم نہیں دی، غریبوں کو گھاس کی بھری نہیں دی، غریبوں کو چاول نہیں دیے، غریبوں کو خیرات نہیں کھلائی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آکڑ کر کے چلتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے خان بھی ہم ہیں، جام بھی ہم ہیں، رئیس بھی ہم ہیں، ملک صاحب بھی ہم ہیں، بڑے بڑے ہم ہیں۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ کوئی ملا مولوی ہمیں کہتا تھا وہ مارکا، وہ خانو ریسو جامو، وہ مولویو پیرو، قیامت آئے گی، بدلے کا دن آئے گا، حساب کا دن آئے گا، انصاف کا دن آئے گا، اللہ تم سے پوچھے گا۔ کہتے تھے جو مر گئے واپس آئے نہیں، مولوی تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آج کے دن جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں مانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، منظر سامنے ہے، اب تو ہم جل رہے ہیں، چھڑوانے والا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں دیتا، کیلا کوئی نہیں دیتا، شربت کوئی نہیں دیتا۔ وہ جنت والے مہربانی کرو،
اوپر سے کوئی گھونٹ پھینکو، کیلا تم کھاؤ، کیلے کا چھلکا پھینک دو، اگر چھلکا بھی جنت کا آ گیا امید ہے جہنم کا جو اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بولو جنت والے فرشتوں، حرمہما علی الکافرین حرمہما علی ظالموں، جنت کے میوے جنت والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے بھی بے فرمان، ماں کا باپ کے بھی بے فرمان، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے جھگڑا، چچے سے جھگڑا، ماموں سے جھگڑا، نانے سے جھگڑا، دادے سے جھگڑا، وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ کے بعد ماں باپ، ماں باپ کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ملاپ سے رہو، جڑ کے رہو، دعوت دیتے رہو، میت میں حاضری بھرو، سلام کو عام کرو، ہاں افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، عیادۃ المریض، بندہ بیمار ہو گیا پوچھنے جاؤ، اس کی تکلیف میں شریک ہو جاؤ، کوئی بھی ہے غیر مسلم ہے مسلمان ہے، اڑوس کا ہے پڑوس کا ہے، اپنا ہے، محبت بڑھے گی، کیا پتہ کس حال میں ہے۔ عیادت المریض، مریض کی تباہ پرسی کرنا بھی ثواب ہے، بندہ مر گیا اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اس کو کندھا دلواؤ، قبرستان لے جاؤ، قبر کے اندر دفناؤ، مٹی ڈال کے اللہ کے سپرد کر کے واپس آ جاؤ، جنت۔ سلام پڑھنا بھی جنت، غریبوں کو کھانا کھلانا بھی جنت، دو لڑکوں کو چھڑوانا بھی جنت، اور لڑنے والوں کو ملانا بھی جنت، بیمار کی دبا برسی کرنا بھی جنت، اور کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو بھی قبول کرو۔ مولوی صاحب دعوت ہے، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو آ جائیں گے، دعوت کھلانا محبت بڑھتی ہے، کھانے کھلائے کا کوئی بھوکا نہیں ہے، ہیں تو میرے بھائیوں وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر، وَالْيَتَامَى، پہلا حق اللہ کا، دوسرا والدین کا، تیسرا اپنے رشتہ داروں کا، ٹائم نہیں ہے، اب سمجھ لیں اپنے رشتہ دار اپنی قوم کے جو بھی ہیں ان کے حقوق ہیں، جاؤ کپڑا نہیں ہے، کوئی غریب رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی امیر ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، اپنے غریبوں کو دو، زکوٰۃ صدقہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں بعد میں، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، چوتھا کہ یتیموں کا، ابا مر گیا آدھا یتیم، مما مر گئی ابا مر گیا پورا، ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں، بچی یتیم ہے، بچہ ہے، کتنے ہیں، ابا مر گیا، چھوٹے بچے ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، ہاتھ رکھوانے کے لیے ترس رہے ہیں، کو آج ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیموں کا خیال کرو، یتیم کے سر کے، یتیم بچی یا بچہ چھوٹی عمر کا 10 سال کا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے، جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے۔ یتیم رو رہا ہے، اس سے پوچھو کیوں رو رہا ہے، پیسہ دے دو، کھانا دے دو، روٹی کھلا دو، کپڑا دلا دو، وَالْيَتَامَى، یتیم کی خدمت کرو۔ وہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، عید کا دن ہے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ میلا کچیلا رو رہا ہے، ماں یبکیک یا ایھا الصبی، وہ بچہ کیوں روتا ہے، یا رسول اللہ میرا ابا بھی نہیں ہے اماں بھی نہیں ہے، حضور نے کندھے پہ اٹھایا، بولو سبحان اللہ، واپس گھر لے گئے، اے فاطمہ جی ابو حسن حسین کے کوئی کپڑے پڑے ہیں، چھوٹا جوڑا لیا اس کو پہنائے، اس کو غسل دو، اس کو سرما پہناؤ، اس کو سوٹ پہناؤ، اس کو حلوہ، جو بھی عید کے دن حضور نے کھلایا، نبی نے کندھے پہ اٹھایا، بچہ اوپر ہے محمد نیچے ہیں صلی اللہ، یہ امت کو سبق مل رہا ہے۔ حضور آ رہے، سامنے صدیق آ گئے، بولو رضی اللہ تعالیٰ، واہ بھائی واہ کیا سوار ہے، حضور نے فرمایا سواری تو دیکھ، سواری جب وہ ہے محمد الرسول اللہ، اوپر والا یتیم بچہ ہے، حضور نے فرمایا رونا جس کا ابا ماں نہیں ہے، میں محمد، اس کا ابا بھی میں اماں بھی میں، رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ
تو میرے بھائیوں والیتاما، یتیم کو مارا نہیں کرو، یتیم کو نہیں لیا۔ اللہ کا عرش تین تقسیموں میں ہلتا ہے۔ یتیم بچہ روئے، کسی نے تھپڑ مارا، منہ نیچے کر کے روئے، آج میرا بدلہ لینے والا کوئی نہیں، میرے سر کا سہارا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ گرید کے عرش عظیم، بلرزد ہمیں چون بگرید یتیم۔ یتیم بچہ جب روتا ہے، منہ سے تھپڑ مارتا ہے، اس کے اندر سے ٹھنڈا سانس نکلتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرید کے عرش عظیم، بلرزد ہمیں چون بگرید یتیم۔ مظلوم ہے، اس کا ظلم کرنے والے ظالم ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ سب دیکھ رہے مظلوم پٹ رہا ہے، کہتا ہے اور مار اس کو، کیوں یہ بنگالی ہے، اور مار اس کو یہ پنجابی ہے، اور مار اس کو یہ پٹھان ہے، اور مار اس کو یہ غیر ہے۔ فرمایا نہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی تیرا روح والا رشتہ رکھتا ہے، ظلم نہ کر۔ مظلوم بھی ٹھنڈا سانس نکالے، اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گرید کے عرش عظیم، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ نے حقوق رکھے ہیں، اللہ کا حق، اماں ابا کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، والمساکین، پائی نہ پلے ہار گھنا کے چلے، گھر بھی نہیں، وطن بھی نہیں، چار پائی نہیں، بسترا بوری نہیں ہے، ایک گدھا ہے، رات یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، چلتے زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کی زمین ہے نہ اس کا کوئی گھر ہے۔ والمساکین، مسکین ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرو، زکوٰۃ دو، اس کو بھی کپڑا دو چھپا کے دو، پیسہ دو چھپا کے دو، تم اس کی مدد کرو گے۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، او زمین والو تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کنجری نے، اداکارہ نے، گلوکارہ نے، گنہگارہ نے، ناچنے والی نے، گھینگرو بات کے ناچنے والی، گانے گانے والی جا رہی ہے، دیکھا کنویں کے قریب کتی کا بچہ زمین چاٹ رہا ہے، رک گئی، سمجھ جائی اس کو پیاس لگی ہے، دوپٹہ ڈالا، ڈول ڈالا کنویں میں، پانی نکلا اس کے منہ میں، نچوڑا پھر نچوڑا پھر نچوڑا، جب پانی اندر گیا کتے کے بچے کو ہوش آ گیا، پانی پلا کے چلی گئی۔ کئی دن کے بعد وہ بچی مر گئی، وہ بیچاری گناہگارہ مر گئی۔ جب لسٹ آئی، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، وہ وقت آیا، وہ ٹائم آیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں جی اللہ اس کو جنت میں بھیج دو، یا اللہ یہ تو گناہگار ہے، تو نے حکم دیا عورت قرآن پڑھے ایسا تاکہ دیوار سے باہر آواز نہ جائے، عورت نماز پڑھے اندھیرے میں تاکہ روشنی میں کوئی نہ دیکھے، عورت بال کنگھا دے، بال ٹوٹ جائے چھپا کے، بھائی بھی نہ دیکھے، دیور بھی نہ دیکھے، اس کے بال بھی قیمتی، اس کا حسن بھی قیمتی، اس کا بول بھی قیمتی، آٹا گوندے چوڑی کا آواز باہر نہ جائے، یا اللہ یہ ناچنے والی دنیا میں اس نے حسن دکھایا۔ اللہ نے فرمایا رحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کتا پلید ہے، حرام جانور ہے، میں نے بنایا، اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا، عرش والے نے، بولو سبحان اللہ، اس نے میرے کتے مخلوق بے گندا جانور ہے، پلید جانور ہے، اس نے اس کو پانی پلایا میری رضا کے لیے، آج میں مولا اس پہ رحم کرتا ہوں۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، یتیموں کا بھی خیال کرو، والمساکین والجار ذی القربی، یہ میرا گھر ہے، میرے ساتھ چانڈی آئے، کھاس کھیلی ہے، جکھرانی ہے، سمدانی ہے، ہمدانی ہے، ممدانی ہے، دشتی بلوت ہے، میاں صاحب ہے، رشتہ کوئی نہیں، دیکھنا دکھانا نہیں، مرجی نہیں ہے، برادری نہیں ہے، وہ غیر میں غیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی تیرا پڑوسی ہے، جتنا تو کھائے اس کو بھی دے، کبھی آٹا دے دے، کبھی آٹا ختم ہو گیا ادھار آٹا دے دو، ماچس دے دو، کبھی سالن ہے، مگر کس کی رضا کے لیے؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله، اس لیے
لڑکی جوان رہتی ہے، خوبصورت ہے، روٹی دوں گا، پیالہ چائے کا دوں گا، پیار کروں گا، فرمایا بڑا ظالم ہے، ایسا نہیں ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کس کی رضا کی؟ میرا پڑوسی ہے، ایک پڑوسی مسلمان، ایک پڑوسی غیر مسلم، ہندو، بھیل، کوڑی، وانیاں، تھوری، ڈیڑھ ہے پڑوسی، اس کا بھی حق ہے، اس کو بھی دے، اس لیے کہ کس نے بنایا؟ اس کا جینا مرنا الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، تجھے نہیں ستاتا، ہے تیرا پڑوسی۔ فرمایا پڑوسی دو قسم کے، ایک کلمے والا پڑوسی، ایک ان کلمے والا، غیر مسلم ہے، مسلمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے تو غیر کا بھی۔ والجار ذی القربی، ایک اپنا رشتہ دار، رشتہ داروں کا رشتہ دار، اپنا رشتہ ہے، ہم نے کسی کو رشتہ دے دیا، لڑکی دے دی، لڑکی لے آئے، رشتہ ہو گیا، اب وہ آیا تو فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھ، کلمے کے صدقے لا الہ بولو، یہ روح کا جو رشتہ ہے نا، آج بھی یہی چلے گا، قبر میں بھی یہی کام آئے گا، لا تنفع مال ولا بنون، قیامت کے دن بچے کام نہیں آئیں گے، زمین کام نہیں آئے گی، دولت کام نہیں آئے گی، ملکیت کوٹھی کام نہیں، لا تنفع مال ولا بنون، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یا اللہ پھر فرما الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس نے مجھے دل دیا، جس نے اپنے دل میں عرش والے کو بسایا، جس بندے نے مجھے دل دیا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اماں کام نہیں آئے گی، ابو کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، دولت کام نہیں آئے گی، رشتہ کام نہیں آئے گا، کون سی چیز کام آئے گی؟ جس کے دل میں اللہ تھا، ہر کام اللہ کے لیے کرتا تھا، لا نطعمکم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا۔ او میرے بندے ہو، دکھ سکھ سہتے رہو، خوشی غمی برداشت کرتے رہے، روٹی ملی یا نہ ملی، سارے کام وجزاهم بما صبروا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، واویلا نہیں کیا، میری رضا پہ راضی رہے، کبھی روٹی ہے کبھی نہیں، کبھی کپڑا ہے کبھی ہے، کبھی دکھ کبھی سکھ، کسی کو نہیں بتلایا، مولوی صاحب نے کھانا کھایا یا نہیں، کسی مقتدی کو نہیں بتایا کپڑے ہیں یا نہیں، اللہ تیری مرضی، تو اگر راضی تو میں بھی تیری رضا پہ راضی، وجزاہم بما صبروا، تو صبر کرتا رہا، بتلایا نہیں، بما صبروا جنتا وحریرا، بولو سبحان اللہ۔ جا میرا بندہ، تو نے میری رضا پہ صبر کیا ہے، جا جنت میں، جنتا وحریرا وجزاہم بما صبروا، ابو سے ولقاہم جزا بما کسبوا جنتا وحریرا۔ تو میرے بھائیوں، وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب، اجنبی بندہ ہمسایہ ضرور ہے مگر غیر ہے، اس سے روحانی رشتہ ہے، اپنا رشتہ نہیں، نہ لڑکی دی ہے نہ لڑکی لی، وہ قوم الگ میں قوم الگ، مگر وہ کہتا ہے لا الہ میں بھی لائے، کلمے کا رشتہ ہے، فرمائے والجار الجنب والصاحب بالجنب، ایک گھر ہے پھر دوسرا گھر، کتنے گھر ہیں؟ 5، اس کو تو جانتا ہوں، اس کو نہیں جانتا، کراچی کا ماحول ہے، جناب فلانے بندے کو ملنا ہے، ہم نہیں جانتے، یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنا کماتے ہیں، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری فلیٹ ہے، اس کی ہم نہیں جانتے۔ ادھر کا ماحول یہ ہے، گلی والے کو گلی کا پتہ نہیں، نام کا پتہ نہیں، انسان کا پتہ نہیں، جینے مرنے کا،
تو میرے بھائیو یہ محمدی ہے، یہ کلمہ گو ہے۔ وابن السبیل، مسافر ہے، سفر کر کے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، کوئی بھی ہے، جناب روٹی چاہیے، میں غریب ہوں، مسافر کو کھانا کھلا۔ ہاں وما ملکت اللہ وما ملکت ایمانکم، نکاح ہوا، قسمیں پڑی، عہد ہوا، بیوی سے شادی ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ ایک یہ تیری گھر والی بن گئی، اس کا بھی خیال کر، ایک لونڈی ہے، ایک باندھی ہے، نوکرانی ہے۔ وما ملکت ایمانکم، غلام ہے یا نوکر ہے؟ دیکھو گھروں میں ڈرائیور صاحب ہے، گارڈ بیچارہ باہر کھڑا ہوا ہے، ڈرائیور کلچ گاڑی چلا رہا ہے، گارڈ باہر کلاشن لے کے کھڑا ہے، روٹی کا ٹائم آیا، 2 روٹی دیکھا تھا، نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہے، صاحب کرسی پہ بیٹھا ہے، ماسی بیچاری کام کرنے، ظالموں ماسی کام کرنے گئی، آٹا اس نے گوندا، روٹی ماسی نے پکائی، سالن ماسی نے پکایا، جب روٹی کا ٹائم آیا اس کو الگ برتن میں روٹی دے کر جو نیچے بیٹھ جا، ہم اوپر بیٹھیں گے تو ہمارے لائق کے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تیرے جیسا ظالم کوئی نہیں، روٹی پکانے والی ہے، کپڑے دھونے والی ہے، بستر بچھانے والی ہے، استری کرنے والی، تیرے خدمت کرنے والی، تو سمجھتا میرے جیسا کوئی نہیں، وہ بھی انسان تو بھی انسان۔ وابن السبیل، مسافر سفر کرنے والا، جیسے تو کھا ویسے اس کو کھلا، جیسے تو پی ویسے اس کو پلا، پرانے کپڑے نہ دے، باسی روٹی نہ دے، جیسا تو کھا ویسا اس کو دے، جیسا تو پہن اس کو ایسے پہنا، کیونکہ اللہ بھی حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الجمال، اچھے خود پہنتا ہے، پرانے اللہ کے نام، پرانا کپڑا ماسی کو، پرانا قرآن مسجد میں، پرانے چاول غریب کو، اور خود ڈٹ کے کھاتا ہے۔ اچھا جی تیری مرضی۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ، او دنیا والو، ان اللہ، بے شک میں اللہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ محمد اور اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ، او دنیا والو میں اللہ، لا یحب من کان مختالا فخورا، آجی کو پسند کرتا ہوں، نوڑت کو پسند کرتا ہوں، جو نیچے رہ جائے، سر اوپر نہ کرے، میرے سے ڈرتا رہے، کھائے بھی جھک کے، پہنے بھی جھک کے، چلے بھی جھک کے، آکڑ نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اے میرا بندہ چودھری صاحبہ، چیف صاحبہ، جج صاحبہ، کانسٹیبل صاحبہ، ایس آئی صاحبہ، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، فلانا صاحب، خان صاحب، جام صاحب، بھتار صاحب، رائے صاحب، لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بڑے بڑے آئے جنہوں نے نخرے ناز کیے، آکڑ میں چلتے رہے، ہم نے گردنیں مروڑ کے قبروں میں ڈال دیا، بڑا میں ہوں، میرے آگے آکڑ نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یحب، میں اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا، من کانا مختالا فخورا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس پھول ہے، میرے پاس ڈنڈا ہے، میرے پاس کلاشن ہے، میرے پاس بم ہے، میرے پاس منصب ہے، اس کو اڑا دو، میری مرضی نہیں۔ ان اللہ لا یحب، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے صحابہ میں، مدینے میں بھی مکے میں بھی، آنے والا تھا، من این محمد، ابو بکر محمد کہاں ہیں، عمر محمد کہاں ہیں، تم میں سے رحمت والا کون ہے، تم میں سے محمد کون ہے، اور نبی کے غلاموں، تو صحابہ فرماتے ہم کہتے تھے، ہم سے پوچھتے ہو، انہو ابیض متقن، یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس کے چہرے سے چاند بھی شرماتا ہے، یہی ہمارا امام، یہ ہمارا مقتدا ہے۔ آنے والا پوچھتا ہے تمہارا محمد نبی کون ہے؟ مولوی صاحب آپ ہیں؟ جی
ماشاء اللہ، جبہ بھی ہے، کبہ بھی ہے، یہ پہچان ہے، یہی لگتا ہے مول صاحب ہے۔ اور حضور کا زمانہ ہے، نیچے بیٹھے ہیں، باتوں میں بات آ گئی، نبی علیہ السلام مدینے میں کھجور کی ایک جڑ تھی، کھجور جانتے ہو، کھجی کا درخت تھا، اوپر سے کاٹ لیا، نیچے اس کا مونڈ جڑ بچ گیا۔ نبی علیہ السلام کبھی اس کے اوپر بیٹھتے، جمعہ کا خطبہ دیتے، کبھی ٹیک لگا کے بیٹھتے، اور حضور جب ٹیک لگاتے پسینہ آتا تو نبی کے پسینے کو وہ چوستا تھا، حضور کے پسینے میں خوشبو۔ ٹائم ہو گیا ہے، بات عجیب ہے، صحابی ہے، یا رسول اللہ آپ کا بڑا شان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے لیے ممبر بنائیں، آپ اوپر بیٹھیں، آنے والوں کو پتہ چلے آقا نامدار سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہے تو لے آؤ۔ 14-15 دن میں لکڑی کا ممبر بنایا اور بنا کے لے آئے، اس تنے کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ اس ممبر کو رکھا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، اوپر پاؤں رکھا بیٹھنے کے لیے، تو وہ جو تھا نا کھجی کا درخت، اس سے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمیں عقل نہیں ہے، ہمیں پیار نہیں ہے، ہمیں ابھی تک ہم نے یہ نہیں پہچانا کہ محمد کون ہے اور اللہ کون ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ جب حضور نے ممبر پہ پاؤں رکھا، اوپر بیٹھے، تو وہ درخت جو تھا جڑ کھجور کے تنے سے ایسے آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے، دودھ پینے والا بچہ۔ نبی علیہ السلام اٹھے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا، ما یوسبین یبکی کا ما ایوسبین، ایسے رو رہا ہے جیسے بچہ روئے، کیوں روتا ہے؟ آواز آئی اس لیے رو رہا ہوں، جدائی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اوپر بیٹھتے تھے، سہارا لگاتے، ٹیک لگاتے، بڑی محبت ہوتی تھی، مجھے پیار آتا تھا اور میں اندر سے خوش ہوتا تھا، تو کیوں رو رہا ہے یا رسول اللہ؟ میری جدائی میں کہ آپ سے میری جدائی ہو گئی، آپ اوپر چلے گئے، میں غریب سے کون پوچھوں گا؟ گرچہ میں خواہی، او بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، شعر ہے فارسی میں، گرچہ میں خواہی تورا نخل کند، شرقیوں غربیت میں چیدہ کند، رو نہیں ہو کھجور کا تنا، کیا تیرا جی چاہتا ہے؟ اگر تیرا جی چاہے میں محمد ادھر سے التجا کرتا ہوں، اس اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تجھے کھجور بنا دے۔ سوکھ گیا ہے، جڑیں خشک ہو گئی ہیں، اللہ تجھے ہرا کر دے، درخت ہو جائے گا، تجھے کھجوریں لگیں گی۔ گرچہ میں خواہی ترا نخل کند، شرقیوں غربیں تمہیں چیدہ کند، رو نہیں چپ کر جا، روتے 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 روتے، آہستہ آہستہ روتے، جیسے بچہ روتا ہے، ماں اٹھا کے یہیں کرنے، چپ ہو گیا۔ تورا نخل کند، میں دعا کروں اللہ تجھے کھجور بنائے، پھر بڑی ہو جائے، پھر کھجوریں لگیں، حاجی لوگ آئیں، عمرے والے آئیں۔ تورا نخل کند، شرقی و غربی تمہیں چیدہ کند، اندر سے آواز آئی تیرا در ہو، بولو سبحان اللہ۔ تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، عرض مختصر سی ہے تمہید طولانی۔ یا رسول اللہ میں کھجور نہیں بننا چاہتا، گڑھا کھود کے مجھے اندر دفنا دے، اوپر تیرے پاؤں، قیامت کے دن اللہ مجھے اٹھائے، تیرا امتی بن کے میں اٹھایا جاؤں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ آکڑ والا کون ہے؟
الکبریا اور ردائی، او میرے بندے ہو پیشاب سے پیدا ہوئے ہو، غلاظت سے پیدا ہوئے ہو، حرام کھا کے پیدا ہوئے ہو، حرام سے بنائے گئے ہو، قسمیں کھا کے میں نے تمہیں اچھا بنایا ہے، اچھے بن کے رہو، میرے آگے نخرہ نہیں کرنا، میرے آگے آکڑ کر کے نہیں چلنا، کندھے ہلا کے نہیں چلنا، شلوار نیچے باندھ کے نہیں چلنا، پلے لٹکا کے نہیں چلنا، ٹوپی ٹیڑھی کر کے نہیں چلنا، ڈر ڈر کے چلنا ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو آکڑ کرتا ہے میں اللہ کو پسند نہیں۔ کیوں؟ الکبریاء ردائی، تکبر میرے پاس ہے، بڑا سب سے میں ہوں، تکبر کی چادر میرے پاس ہے، جو میری کبریائی میں میری بڑھائی میں کھینچتا ہے میرے جیسا بننا چیر کے رکھ دوں گا، یوں کر دوں گا، اڑا دوں گا۔ کتنے اڑ گئے، نام ہی نہیں ہے، قبروں میں چلے گئے، نشانی نہیں ملی۔ تو میرے بھائیوں کتنے حقوق ہیں؟ 10۔ اللہ کا حق، ابا اماں کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، پڑوسوں کا حق، اور پڑوسوں کا، پڑوس والے پڑوسی کا، صاحب بالجم، اور چوتھی گھر والا، وابن السبیل مسافر کا، بیوی کا، بچوں کا، خود روشت کھائے بیوی کو دال کھلائے، بچے روئیں تو مرغی کی ٹانگیں لے آئے، تو روسٹ اور شواری ہوٹل جائے یاروں کے ساتھ، تو بھی کھا، اولاد کو کھلا۔ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کھلا۔ اولاد کس نے دیے؟ سب سے بڑا صدقہ۔ اور اس لیے فرمایا حضور نے جمعہ کے دن لوگ جمعہ اکٹھا، جہانی الگ ہو گیا، جمعہ کے دن تام کو ذرا کھلا کیا کرو۔ لوگ جمعہ پہ آگے مولوی صاحب، پیر صاحب، گھروں میں بھی کوئی مہمان آ جائے گا، غریب کھانا کھلائیں گے۔ حضور فرماتے تھے عائشہ، رقیہ، زینب، کلثوم، ماریہ، جویریہ، حفصہ، سلمہ، جی یا رسول اللہ شوربہ زیادہ کیا کرو، وہ گوشت تو تھوڑا ہے، بوٹی کم ہیں، گھاٹا بنانا، قورمہ بنانا، کوفتے بنا کے کھانا نہیں، شوربہ زیادہ کرنا، تاکہ ہم بھی کھائیں گے، کوئی مہمان کھائے گا، اڑوس والا بھی کھائے گا، پڑوس والا بھی۔ ہمارے دیگچے سے ڈھکن اٹھ گیا، خوشبو آئی گزرنے والے کو، بلے بلے آج تو محمد کے گھر میں گوشت پک رہا ہے، اس کا ٹھنڈا سانس نکلے گا، عرش والا ناراض ہو گیا۔ تو بھائیوں آدھا بچ گیا ہے، آدھا بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے کہ خرچ کرنا ہے۔ تو بھائیوں حال ہمارا پتلا ہے، غریب پیچھے جا رہا ہے، امیر بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ترقی کے دن آ گئے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگا، آٹا 80 روپے کلو، گھی آنتنیوں والا، یہ جو شام کو مرغی کٹتی ہے آنتنی لے جاتے ہیں ابال کے، یہ تلو ہے، یہ ایوا ہے، پکوان ہے، میزان ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اوپر سے من غش فلیس منا کھلا رہا ہے۔ 140 والا 300 روپے کلو، 30 روپے آٹا 80 روپے کلو، 50 والی چینی 100 روپے کلو، دال 200-250 روپے کلو۔ غریب کدھر جائے؟ خوش ہو جائے گا جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، 40,000 تنخواہ، جناب تیری 50 ہو گئی، MNA MP ہے تمہاری 2 لاکھ 2.5 لاکھ ہو گئی، دوائی بھی مفت، گاڑی بھی مفت، پٹرول بھی مفت، ماشاءاللہ بنگلہ بھی مفت، ڈرائیور بھی مفت، خرچہ بھی مفت، ٹکٹ بھی مفت۔ مرے تو کون مرے؟ سبحان اللہ۔ 5,000 بل، 10,000 بل، جمالی قانونی مسجد کا بل 22,000، آمد 30,000، بل 22,000۔ صدقے جاؤں، تیرے نام پہ صدقے جاؤں، دنیا گزر جائے گی، یہاں سے جانا ہے، آئے اور گئے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، دنیا کا ہے راز یہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، ایک بھوکا سو گیا، ایک روتا مر گیا، تیری وزارت کا حساب کون دے گا؟ تیری عدالت کا حساب کون دے گا؟ 6 بجے دکان بند کرنی، لاک ڈاؤن ہے، صبح 6 بجے تک ہمارے کالی وردی والے آئے، اٹھا سب سیدھا تھانے میں رکھ 2,000، رکھ 5,000، رکھ 500، 70 بندہ، ماشاءاللہ شام کو 1.5 لاکھ بن گیا، بانٹ کے کھاؤ، مرو گے
تو قبر میں پڑیں گے کیڑے۔ آخری بات کہوں، ایک بندہ بیٹھا تھا، ایک بندہ فقیر، بیچارے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ملنگ لوگ ہوتے ہیں، مونچھیں بڑی، داڑھی بڑی، کشتہ اور بغل، تو بیچارہ ڈنڈا لے کے گٹر کی نالی بہ رہتی ہے، واہ دودھ، واہ پانی، واہ سیب، واہ کیلا۔ ایک کنجر گزرا، ساتھ اس کی محبوبہ، عاشق معشوق، سفید کپڑے کاٹن کے، دونوں گزرے۔ وہ بیچارہ پانی سے کہہ رہا تھا، ہم پانی کیسا تھا کیسا ہو گیا، سیب کھایا کیسا ہو گیا۔ سیب کھاتے ہو سیب نکلتے ہو، لیٹرین میں کیا نکلتا ہے؟ دودھ پیتے ہیں پیشاب اپنے آپ سے نفرت آتی ہے یہ بندہ ہے۔ کھایا سیب، کدھر گیا؟ پیا روسٹ، مرغے، کلفی، پتہ نہیں بادام، کشمش، اخروٹ، لیٹرین بھی شرما رہی ہے بندے سے۔ وہ بیچارہ ڈنڈے سے کہہ رہا تھا، کیسا پانی، کیا تیرا شان تھا، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا۔ نیک بندہ، عقل سے بے عقل، وہ پانی کے چھینٹے اڑے عورت کی شلوار پہ، اوے لگا اس کو۔ وہ آگے جو جا رہا تھا کاٹن والا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، لگا اس کو زور سے، گالی بھی نکالی۔ شرم نہیں آتی؟ میری محبوبہ معشوقہ، سبحان اللہ، اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ اس کو تھانے دار بنا دے۔ کیا بولا اس ملنگ نے؟ کیا بولا؟ ملنگوں کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ بولتے نہیں ہیں۔ کالے کو بگا کر دے، میٹھے کو کڑوا کر دے، اللہ اس کو تھانے دار بنا دے۔ وہ چلا گیا۔ کئی دن کے بعد وہ بندہ تھا پولیس والا، سپاہی تھا، کانسٹیبل، وہ پھول لگ گئے۔ اس عورت نے کہا اللہ والا تھا، دعا لگی ہے، جا دعا منگوا دوبارہ، اللہ مجھے ایس پی بنائے۔ وہ تلاش کرتا، وہ میاں ایسے رنگ کا بندہ، سن کہاں یہ تو بیچارہ ملنگ ہے، فقیر ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچا، ساتھ بیٹھ گیا، معافی دے دے کہ خیر تو ہے، میں وہی ہوں، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، اے اللہ کے لیے معاف کر دے، مجھے بخش دے، مجھے پتہ نہیں تھا، تو تیرا بڑا شان ہے، تو ادھر بولتا ہے ادھر قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ دعا کر مجھے اللہ ایس پی صاحب بنائے۔ کیا بنائے؟ ادھر دو پھول ہیں، پھر اوپر اور لگ جائیں، ٹوپی کچھ اور رنگ والی لگ جائے۔ اس نے کہا اچھا ایس پی بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی، تو ایسے کر، اس گاؤں میں کئی دن ہو گئے، ایک تھانے دار مرا ہے، تیرے پاس پاور ہے، تو جا اس کی قبر کو کھود، اس کی قبر کو دیکھ، جو ابھی نیا نیا تھانے دار مرا ہے، اگر اس کی قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر وہ تجھے پسند ہے تو دعا کروں گا، اگر پسند نہیں ہے تو دعا۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہے، پولیس کا افسر ہوں۔ پولیس والوں کو لیا، قبر کھودی، جب قبر کھودی اندر دیکھا تو کیڑے اور سانپ اس کو چمٹے ہوئے تھے۔ وہ بھاگا دھاڑ، وہ فریاد، وہ آیا پیر صاحب اس غریب کے پاس، اس کو تو قبر میں کیڑے لگے ہوئے ہیں۔ کہنے کا تو پھر میں نے تیرا نقصان کیا تھا، میں تو پانی سے کہہ رہا تھا، میں نے پیا پیشاب کر دیا، سیب کھایا پاخانہ بنایا، سوئیاں کھائیں، حلوہ کھایا، یہ بنا، میں تو اس کو اپنی حقیقت بتلا رہا تھا، نہ تیرے سے دینا نہ لینا، تو نے کھینچ کے مجھے تھپڑ مارا۔ اور عورت بھی ساتھ تھی کہ ابھی دعا کرے گا میرا یہ محبوب جو ہے نا ترقی میں پھول لگیں گے۔ اس نے کہا تیرے یار کو غیرت آئی، مجھے تھپڑ لگایا، میرے یار کو غیرت آئی، ایسا بنا دیا۔ پھول والے ہو، خانوں جاموں چودھریوں ملکوں شاہوں گداؤں رئیسوں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے زمین پہ نگاہ کرے، فرمایا جینا ہے زمین والی عاجزی رکھ، آسمانوں والی بلندی رکھ، پہاڑ والی استقامت رکھ، اور رب کے آگے جھک جا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا مقبول و منظور فرمائے، اللہ یہ سب حق ادا کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دے، اپنا قرب اپنی رضا اپنا ڈر اس دل میں ڈال دے، اور محمد کریم کا سچا عاشق بنا دے، اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ احسن الجزا۔ آگے آ جائیں بھائی۔